بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، موجودہ حالات میں جو وبا پھوٹ پڑی ہے، اس تناظر میں آپ سبھی حضرات کو پتہ ہے کہ بہت ساری باتیں سوشل میڈیا میں عام ہو رہی ہیں اور لوگ ان کے سلسلے میں بہت سارے یقین کرنے والے ہیں تو بہت سارے شک و شبہ میں مبتلا لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگ تردد کا شکار ہوتے ہیں کیا حقیقت ہے اس کی۔ انہی میں سے ایک خبر یہ بھی ہے، حالانکہ یہ خبر ابھی تک طے نہیں ہے، کہ امسال حج کے سلسلے میں شکوک و شبہات نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی لوگوں کے اندر، تو لوگوں کے اندر طرح طرح کے سوالات پیدا ہوئے، اور انہی میں سے ایک سوال ہمارے اپنے ایک ساتھی نے ہمارے سامنے رکھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ حج بیت اللہ ترک کر دیا جائے، یعنی حج بیت اللہ کا متروک ہونا، حج بیت اللہ کا چھوٹ جانا یا چھوڑ دینا، یہ جو ہے قیامت کے قائم ہونے کی نشانی ہے۔ تو یہ جو سوال تھا، ان کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ بات صحیح ہے کہ اگر حج نہ ہوا تو قیامت آ جائے گی، قیامت قریب ہے ایک دم؟ یہ ان کا سوال تھا۔ میں سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کا ازالہ کر دینا چاہتا ہوں کہ حج بیت اللہ کے سلسلے میں اس قسم کے شکوک و شبہات کو پہلے سوشل میڈیا پر آنے والی خبروں کی روشنی میں آپ یقین نہ کریں جب تک کوئی معتبر خبر آپ کے پاس نہ آئے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ غلط فہمی جہاں تک ہم نے معلوم کیا، پتہ چلا، تو اس طرح پھیلی کہ کسی ایک افریقی ملک کے اندر، وہاں سعودی نمائندوں میں سے کسی نے یہ بیان دیا تھا کہ ابھی تک حکومت نے حج کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے، کینسل کرنے کا فیصلہ نہیں لیا ہے، لیکن لوگوں سے درخواست یہ کی جاتی ہے کہ بکنگ وغیرہ کرنے میں جلدی نہ کریں۔ بکنگ وغیرہ کرنے میں، جیسے ٹور آپریٹرز وغیرہ لوگوں سے بکنگ لے لیتے ہیں، لوگوں سے پیسہ لے لیتے ہیں، اس میں جلدی نہ کریں، تھوڑا سا انتظار کریں۔ تو یہ عربی میں انہوں نے کیا تھا، تو اس کا ترجمہ کرنے والے نے یا اس کا خلاصہ لکھنے والے نے کچھ ایسی غلطی کی کہ اس نے ترجمے میں یوں کہہ دیا کہ سعودی عرب نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ابھی حج نہیں ہوگا امسال، اس لیے لوگ بکنگ وغیرہ کرنے سے رک جائیں۔ اب لوگوں کے اندر ایک قسم کا اشکال پیدا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی پچھلے دنوں دو دن پہلے تقریباً سعودی حکومت کی طرف سے یہ وضاحت بھی کچھ اداروں کے اعتبار کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ ہدایت آئی ہے، پڑوسی ملک پاکستان کے جو ہے کچھ لوگوں نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ سعودی حکومت نے وہاں کے پاکستان کے جو لوگ تھے ان لوگوں سے حج کے سلسلے میں وہاں کے ٹور آپریٹرز وغیرہ سے یہ کہا ہے کہ امسال حج ہوگا، لیکن اس کے لیے حکومت اپنی ترتیبات الگ سے بنائے گی، جس میں ہوٹل کی بکنگ اور فراہمی وغیرہ کی ذمہ داری بھی حکومت کی طرف سے ہوگی، ترتیبات وہی لیں گے، جس طرح پہلے لوگوں کے حوالے ہوتے تھے ویسے نہیں ہوں گے، بلکہ حکومت اپنے طور پہ انتظامات کرنا چاہتی ہے، جس میں دو مرتبہ یہ کورونا وائرس کے سلسلے میں ٹیسٹ ہو کر ہی پھر کسی آدمی کو حج پر جانے دیا جائے گا، یعنی آدمی اپنی طرف سے میڈیکل سرٹیفکیٹ پریزنٹ کرنے کے بعد، پیش کرنے کے بعد بھی حکومت اپنی طرف سے، ایک تو یہاں جس ملک سے وہ نکل رہے ہیں اور دوسرے وہ جو جس ملک میں پہنچ رہے ہیں وہاں وہ انتظامات کرے گے۔ میں یہ بات صاف کر دوں کہ ابھی یہ خود بھی طے نہیں ہے کہ کیا حکومت، سعودی حکومت یہی سارے انتظامات پورے ملک کے اندر، ساری دنیا کے اندر رکھے گی، لیکن کم از کم اتنی بات صاف ہوتی ہے کہ پہل جو غلط فہمی عام ہوئی کہ امسال حج نہیں ہو پائے گا، وہ مسئلہ جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ کم از کم کنفرم ہوتا ہے۔ بقیہ تفصیلات ظاہر بات ہے کہ اس ادارے سے جڑے ہوئے لوگ، ٹور آپریٹرز وغیرہ جو براہ راست ان سے جڑے ہیں، یا ہر علاقے کی جو وزارت حج ہے، یا پھر یہ کہ وقف بورڈ کے تحت ہمارے پاس جو حج کا شعبہ ہے، ان لوگوں کے ذمہ داروں سے باقاعدہ اطلاع لیں، ادھر ادھر کی باتوں پر اعتماد نہ کریں۔ ایک بات، لیکن مسئلے کے طور پر یہ مسئلہ ہم سمجھیں، فرض کر لیں، مان لیں
کہ اگر اس بیماری یا وبا کی وجہ سے یا اللہ نہ کرے کل کسی وبا کی وجہ سے 2-4 سال بعد ایسا کچھ ہوتا ہے کہ کسی 1 سال یا 2 سال حج بیت اللہ متروک ہو جائے، چھوٹ جائے، نہ ہو پائے حج، لوگ حج نہ کر سکیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت فوراً قائم ہو جائے گی؟ جیسا کہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث پڑھ کر بھائی نے سوال کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ بات آپ کو بتانا چاہیں گے کہ حدیث کی یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ حج بیت اللہ کا متروک ہو جانا، چھوٹ جانا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کسی وبا، کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جانا اس میں مراد ہے، یا پھر یہ کہ ایک الگ صورتحال ہے جب لوگوں کے پاس حج کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی؟ یہ نہیں کہ ساری دنیا سے لوگ شوق میں ہیں، تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے، لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں، یہ کیفیت نہیں، بلکہ سارے راستے کھلے بھی ہوں تو لوگوں میں سے کسی کو حج بیت اللہ کا خیال نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ دوسری بات ہے۔ یہ قیامت کے بالکل قریب ہونے والا معاملہ ہے جب دنیا کے اندر دیندار لوگ ختم ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ قیامت کی بعض دیگر نشانیوں کا سہارا لے، ان کو سمجھیں۔ اگر ان کو سمجھ لیں گے تو پھر اس حدیث کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، سنن ترمذی اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حالات ایسے نہ ہو جائیں کہ کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے۔ یعنی قیامت اتنے برے لوگوں پر قائم ہوگی جو لوگ اللہ کا نام بھی لینے والے نہیں ہوں گے، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، ایسے برے لوگ ہوں گے۔ یعنی قیامت کے قریب جاتے جاتے وہ دور آئے گا جب جو ہے اللہ کا نام لینے والے لوگ نہیں رہ جائیں گے۔ ایک دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے آئی ہے، جس میں انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کی یہ روایت ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن دیگر تاریخ کی کتابوں وغیرہ میں قیامت کی نشانیوں کے طور پر یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ لوگ مدینے میں رہنا چھوڑ دیں گے، لوگ مدینے میں رہنا چھوڑ دیں گے اور مدینہ پورا کا پورا ویران ہو جائے گا۔ مدینہ شہر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ویران ہو جائے گا، کوئی نہیں رہے گا۔ آج لوگ کتنی تڑپ رکھتے ہیں مکہ حج کے لیے جانے کے لیے، کتنی تڑپ رکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو کہا قیامت کے قریب وہ وقت بھی آئے گا کہ قیامت کے قریب لوگ مدینے کو چھوڑ دیں گے، کوئی نہیں رہے گا وہاں، یہاں تک کہ ایک لومڑی مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے درمیان آ کر نیند پورا کر کے جائے گی۔ آپ کو پتا ہے لومڑی سب سے زیادہ بدکنے والا، سب سے زیادہ چوکنا رہنے والا جانور ہے، لیکن وہ اگر سکون سے اپنی نیند پوری کر کے جائے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی آنے والا نہیں، کوئی جانے والا نہیں، اتنا اطمینان ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں یا بلکہ صحیح ابن حبان میں یہی روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ قیامت کے قریب مدینہ چھوڑ دیا جائے گا، رہنا لوگ چھوڑ دیں گے اس میں، یہاں تک کہ الفاظ آئے کہ ایک کتا، یا دوسرا الفاظ آئے ایک لومڑی مسجد نبوی کے ستون پر یا ممبر پر آئے گی اور آ کر جو ہے پیشاب کر کے نکل جائے گی۔ یعنی مطلب اس قدر بھی زیادہ ویرانی عام ہوگی، اس قدر زیادہ ویرانی عام ہوگی۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور اس لیے اس پر اعتماد نہیں ہے، لیکن اہل علم نے جو ذکر کیا قیامت کی نشانی کے طور پر اس زمانے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس سے مدد ملتی، اس لیے بس آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دوسری حسن درجے کی روایت سے یہ بات البتہ ثابت ہے کہ قیامت کے قریب مدینہ ویران ہو جائے گا، یہ حسن درجے کی دوسری روایت سے ثابت ہے بات۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ دین کے معالم سے، دینی مقامات سے اتنے لا تعلق ہو جائیں گے، تو ظاہر بات ہے حج بیت اللہ بھی چھوڑ دیا جائے گا۔
حج بیت اللہ بھی کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، تو اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درمیانے سال کہیں کسی وجہ سے حج اگر چھوٹ جاتا ہے تو وہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ بالکلیہ حج کو چھوڑ دینا، وسائل اسباب راستے کھلے ہونے کے باوجود اس سے تعلق نہ رکھنے والی قوم کا اس دنیا میں آ جانا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس بات کی تائید سب سے زیادہ اگر کسی بات سے ہو سکتی ہے تو صحیح بخاری کی وہی روایت ہے جس روایت کا حوالہ ہمارے اس سائل بھائی نے دیا ہے۔ اگر آپ صحیح بخاری کے اسی کتاب الحج میں جا کر، جس میں یہ الفاظ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہو کر آئے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو وہ روایت کے دو ٹکڑے، یہ دوسرا ٹکڑا ہے۔ اسی روایت کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ یاجوج وماجوج، کہ یاجوج اور ماجوج کے اس دنیا میں آ کر جانے کے بعد بھی حج اور عمرے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یعنی مطلب یہ ہوا، یہ حدیث اس مسئلے کو صاف کرتی ہے کہ یہاں حج بیت اللہ کے چھوٹنے سے مراد کون سا چھوٹنا ہے؟ وہ چھوٹنا جو یاجوج ماجوج کے زمانے کے بعد بگاڑ کے زمانے میں اس مقام پہ پہنچے گا جہاں اسباب مہیا ہوں، راستے کھلے ہوں، سب کچھ ہو، پھر بھی لوگ حج کرنے نہ جائیں۔ یہ زمانہ مراد نہیں جس زمانے کے اندر کسی وبا، کسی مصیبت، کسی پریشانی، اللہ نہ کرے کبھی کسی جنگ، یا اللہ نہ کرے کبھی کسی جو ہے پریشانی کی صورتحال کی وجہ سے لوگ حج کرنے سے رک جائیں کسی وجہ سے، تو یہ مراد نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حج کے لیے کسی یہاں سے، پاکستان سے، ہندوستان سے، پڑوسی ملکوں سے آگے سے جانا بھی ضروری نہیں۔ اگر قیامت کی نشانی کے طور پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر وہیں مکہ والے بھی اگر حج کرتے ہوں تو وہ حج ہو رہا ہے۔ ہاں ہم حج نہیں کر پا رہے، یہ ایک اپنی جگہ پہ مسئلہ ہے، لیکن قیامت کی نشانی یہ نہیں کہ دنیا سے لوگ حج کرنے نہ جائیں۔ قیامت کی نشانی یہ کہ حج بیت اللہ نہ ہو، اور جیسے ہم نے کہا نہ ہو سے بھی مراد اس سے بے رغبتی والی بات ہو۔ اسی لیے یہ بات آپ یاد رکھیں، تاریخ میں ایسا پہلی بار نہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ امسال حج کو پرسکون انداز میں حسب سابق اللہ تعالیٰ موقع بھی دے اور اسے انجام کو بھی پہنچائے۔ لیکن ہم آپ کی اطلاع کے لیے بات بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے تاریخ میں ایسا ہوا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ وقتی طور پر کسی موقع پہ حج نہیں کر سکے۔ تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں، ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہو چکا ہے۔ تو یہاں قیامت قائم ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسی کسی وبا، کسی پریشانی کی وجہ سے حج نہ ہو تو قیامت آ جائے گی۔ ایک بات ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں، مان لیجئے، حالانکہ اس کا امکان نہیں، حدیث کی اگر سیاق سباق کو آپ دیکھیں گے، دوسری احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو اس کا معنی آپ کے سامنے واضح ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر مان لے کہ حج بیت اللہ کا چھوٹنا یہ قیامت کی نشانی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فوراً ہی قائم ہو جائے گی قیامت۔ ابھی قیامت سے پہلے بہت سارے معاملات پیش آنے والے ہیں، وہ آ کر رہیں گے، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ ہاں قیامت کی نشانیاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہی شروع ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو جوڑ کر کہا نا، میں اور قیامت یہ دونوں اس طرح بھیجے گئے، یعنی ایک دم قریب، میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نبی آنے والے نہیں، ایک دم اللہ کے نبی نے اپنی بعثت کو قیامت کی نشانی قرار دیا۔ تو اسی طرح آپ اس معنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کی نشانی ہے، لیکن یہ معنی نہیں لے سکتے کہ اب اگر حج نہیں ہوا تو فوراً قیامت آ جائے گی، یہ مفہوم لینا درست نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک سوال تھا، ایک استفسار تھا جو ہم تک آیا تھا کہ صحیح بخاری کی اس روایت کی روشنی میں کیا کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کی اس روایت میں جو متصل سند کے ساتھ بات آئی ہے وہ پہلے نمبر پہ یہ آئی ہے کہ حج بیت اللہ اور عمرہ یاجوج و ماجوج کے ظاہر ہونے کے بعد بھی جاری رہے گا، یہ رہے گا۔ پھر اس کے بعد امام بخاری نے یہ کہا ہے کہ قال عبد الرحمن عن شعبہ سے یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حج بیت اللہ ترک نہ ہو۔ یہ جو ہے حدیث کے الفاظ ہیں، آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ان محروموں میں، ان بدقسمت لوگوں میں شامل نہ فرمائے جن لوگوں کے سامنے یہ سارے سانحے، یہ سارے حادثات ہوتے ہوں۔ یہ ایک وقتی آزمائش ہے، اس آزمائش میں اللہ تعالی ہم اور آپ کو سرخرو بنا کر نکالے، دنیاوی اعتبار سے محفوظ بنا کر نکالے، دینی اعتبار سے اس مصیبت میں اپنے گناہوں کو معاف کروا کے کامیاب ہو کر نکلنے والے مسلمانوں میں ہم اور آپ کو شامل فرمائے۔
اور جب اپنے پاس بلائے تو ہم اور آپ سب کو ایمان کی حالت میں بلائے، ہم اور آپ کو اپنا پسندیدہ اپنے مقرب بندوں میں شامل کر کے اللہ تبارک و تعالی بلائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جان کی، مال کی، ہم سب کی صحت کی، ہم سب کے آل اولاد کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔